گزشتہ کل کی جو مجلس لگی مسائل کے سلسلے میں، تو اس میں روزے سے متعلق کچھ ضروری مسائل سامنے آئے، تو انشاءاللہ آج بھی روزے سے متعلق کچھ مسائل آپ سے دریافت کیے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ جواب مرحمت فرمائیں گے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چند ضروری مسائل ہیں جو لوگوں کے درمیان میں گردش کرتے رہتے ہیں اور اس میں لوگ وہم میں پڑے رہتے ہیں۔ جی مثلاً ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیم کا مسواک کرنا یا کڑواہٹ پن جس سے زبان میں محسوس ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو مسواک کرنا کیسا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، نیم کی مسواک یا ایسی چیز کا مسواک جس کو کرنے سے زبان میں ذائقے میں کڑواہٹ محسوس ہو، تو اس طریقے سے مسواک کرنا کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے مسواک کرنا شریعت کی روح سے جائز ہے۔ مسواک چاہے کسی بھی چیز کا ہو، مسواک کسی بھی لکڑی کا ہو، مسواک کرنا جائز اور درست ہے، چاہے وہ بھیگی ہوئی ہو یا سوکھی ہوئی ہو یا اس سے ذائقہ محسوس ہو یا ذائقہ محسوس نہ ہو، بہر صورت یعنی ہر طریقے سے مسواک کرنا روزے کی حالت میں جائز اور درست ہے۔ اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے کہ نیم کی مسواک جائز نہیں ہے، فلاں مسواک جائز نہیں ہے، فلاں مسواک جائز ہے، ایسی کوئی شریعت کے اندر بات نہیں ہے، بلکہ ہر طریقے سے مسواک کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے، لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں قے ہو جائے، جی خود بخود قے ہو جائے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کی بھی وضاحت آپ فرماتے بہتر ہوگا۔ دیکھیے، روزے کے حالت میں الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، تو اس کی چند شکلیں بنتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ خود بخود الٹی ہو جائے۔ روزے کے حالت میں انسان کہیں سفر کر رہا ہے، بس وغیرہ میں، ٹرین وغیرہ میں یا کسی چیز میں، خود بخود الٹی ہو گئی ہے، تو چاہے منہ بھر کے ہو یا منہ بھر کے نہ ہو، تھوڑی بہت ہوئی ہو، خود بخود ہوئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے، انگلی وغیرہ ڈال کر کے الٹی کی، تو اگر تھوڑی بہت ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ ہے اور جان بوجھ کر اس نے الٹی کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت زیادہ سے کتنا؟ بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ منہ بھر کر کے ہو۔ منہ بھر کر کے؟ اور منہ بھر کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان منہ کو بند کرنا چاہے تو منہ بند نہ کر سکے، تو اس کو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ منہ بھر کے الٹی ہو رہی ہے۔ اگر غلطی سے منہ بھر کر بھی ہو جائے تو روزے سے نہیں ٹوٹے، روزے کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جان بوجھ کر کرنے سے اور منہ بھر کے ہو تب روزہ ٹوٹتا ہے، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑا ہو تو پھر اسے فرق نہیں پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے روزے کی حالت میں، ایک مسئلہ عام طور پر لوگ کے سامنے یہ واقعہ پیش آتا رہتا ہے اور یہ غلطی ہو بھی جاتی ہے کہ آدمی مثلاً وضو کرنے گیا اور کلی کر رہا، غلطی سے پانی حلق کے نیچے چلا گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب، تو اب اس کا کیا حکم؟ اگر غلطی سے حلق کے نیچے پانی چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ میں کچھ خرابی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ صحیح نقطۂ نظر اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور وضو کر رہا ہے اور اس کو روزہ یاد ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، لیکن پھر بھی کلی کرتے ہوئے یا کسی کوئی چیز کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ اس کو یاد ہے لیکن غلطی ہوئی ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان کو بالکل ہی اس کے روزہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، کچھ اس پتہ نہیں ہے اور روزہ اور جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے، اس حالت میں اگر پانی حلق سے نیچے چلا جائے، اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد ہو لیکن غلطی سے کیا ہے چلا گیا پانی، جان بوجھ کے نہیں کیا، تب بھی اس کو روزہ کا ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے، دونوں صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ روزہ یاد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بالکل کلیہ کا ہے یاد نہ ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے دار صبح میں اٹھا، سحری کیا اور سحری کا وقت ختم بھی ہو گئی یا فجر کے بعد، سحری ختم ہونے کے بعد جب بھی اس کے دانت میں کھانے کی چیزیں لگی رہ گئی اور روزہ کا اسٹارٹ ہونے کے بعد وہی چیز حلق کے اندر لے لیا، وہ نگل لیا،
تو اس میں روزے کے اندر فساد آئے گا یا نہیں, روزہ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی آپ اس کے بارے میں وضاحت یہ فرمائیں. بہت عمدہ اور اچھا سوال آپ نے کیا. جی اور لوگوں کو یہ کیا بہت وہم اٹوٹ رہتا ہے جی جی کہ اگر سحری میں کوئی چیز اس نے کھایا, چاول یا گوشت یا کوئی بھی چیز ایسی چیز کھائی اس نے, اور زبان وغیرہ میں وہ چیز پھنسی ہوئی ہے, روزہ شروع ہو گیا, اور روزہ شروع ہونے کے بعد وہ انسان اس چیز کو نگل جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر چنے کی مقدار یا چنے سے زیادہ اگر وہ چیز ہے, اس کی مقدار چنا یا چنے سے زیادہ ہے اس کی مقدار, تو اس کا انسان کا روزہ ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اور اس ایک روزے کی قضا کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے کہ چنے سے بھی کم ہے, معمولی ہے, یہ چنے کی مقدار سے بھی کم مقدار کی ہے, اور ایسی اگر کوئی چیز انسان زبان میں تھی اور اس کو نکل گیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چنے سے کم ہو تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, لا يمكن الاحتراز عنہ, اس سے کا بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن پھر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ عمل مکروہ ہوگا, لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ مسائل کھل کر سامنے آ رہے ہیں, تو ابھی 2-3 مسائل پوچھے گئے ہیں, ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کے سلسلے میں. تو آپ مسواک کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے, کڑوا ہو یا کچھ بھی ہو آپ مسواک کریں, روزہ میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اسی طرح اگر روزے کے حالت میں کسی کو الٹی ہو جا رہی, اسی طرح اگر روزے کی حالت میں قے ہو گئی, الٹی ہو گئی, تو جان بوجھ کر اگر کرے اور منہ بھر کر کرے تب روزہ ٹوٹے گا, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کوئی کھانے کی چیز ہے وہ چنے کے سائز کے بقدر ہے یا اس سے زائد ہے, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا, اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ایک اور مسئلہ سامنے آیا کہ اگر پانی روزے کی حالت میں گلے سے نیچے اتر جائے تو اس کا اس صورت میں چاہے وہ جان بوجھ کر کرے یا غلطی سے کرے, بشرطے کہ روزہ یاد ہو, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر روزہ یاد نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ابھی کے لیے بس اتنا ہی, پھر انشاءاللہ آپ ہم سے جڑے رہیں.